بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیوی سے مباشرت یعنی سیکس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائے خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک دفعہ ہم بستری کرنے سے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرعت انزال ہے، اور آدمی جب سرعت انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تقسیم نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا، وہ کمزور اور ضعیف و الخلقت پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پل صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء اور مہاجرین۔ پھر یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے کے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مدہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں، اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ازل کا مطلب ہے کہ عورت سے جماع یعنی سیکس کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر خارج کر دے۔ اس طریقے سے مدہ منوی چونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ازل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں، ایسا کرنا اچھا نہیں۔ جن کی موجودگی میں ازل کرائے جائز ہے: نمبر 1،
عورت اتنی کمزور کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذیل کی تکلیف جھیلنے کی طاقت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے۔ نمبر 2، بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو، شوہر اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ نمبر 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورت میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جسے وقتی طور پر روکا جا سکے، اس طور پر دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچے دانی نکلوانا یا نسبندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے بچہ پیدا کرنے میں صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔